ایک ناسمجھ سی لڑکی تھی، شرارتی، بے فکر اور ہر وقت ہنسنے والی۔ اس کا نام ہنا تھا۔ گھر میں اگر کبھی خاموشی ہو جاتی تو سب سمجھ جاتے کہ تو ہنا سو رہی ہے، پھر کوئی نئی شرارت پلان کر رہی ہے۔ اس کی شرارتیں بھی عجیب تھیں۔ کبھی وہ چینی کی ڈبیا میں نمک بھر دیتی اور جب امی چائے بناتی تو خود ایک کونے میں کھڑی ہنسی روک رہی ہوتی۔ کبھی بھائی کے موبائل کا وال پیپر بدل کر اس پر اپنی عجیب سی تصویر لگا دیتی اور پھر معصوم بن کر پوچھتی، یہ کس نے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے فون خود ہی پاگل ہو گیا ہے۔ ایک بار تو اس نے پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر اعلان کیا، آج میں سائنسدان بنوں گی، اور پھر آٹے کی چھلنی سے ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے اور وہ خود سب سے زیادہ ہنس رہی تھی۔ امی اکثر تھک کر کہتی، ہنا، تم نے ہمیں پاگل کر کے چھوڑنا ہے؟ اور وہ فوراً جواب دیتی، نہیں امی، میں تو پہلے سے ہی تھوڑی سی پاگل ہوں، اور پھر کہا لگا دیتی۔ اسے زندگی کی حقیقتوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے لیے دنیا بس ہنسی مذاق اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا نام تھی۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کے ابو اچانک بیمار پڑ گئے۔ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ جہاں پہلے ہنسی گونجتی تھی وہاں اب خاموشی چھا گئی۔ ہنا پہلے تو سب کو ہنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ ابو کے پاس بیٹھ کر کہتی، آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر میں آپ کو اتنا تنگ کروں گی کہ آپ خود کہیں گے بس کرو۔ ابو ہلکی سی مسکراہٹ دیتے، مگر وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بیماری بڑھتی گئی، اور ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس نے ہنا کی دنیا بدل دی۔ ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ دن ایسا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر کی روشنی بجھا دی ہو۔ لوگ آئے، تسلیاں دیں اور چلے گئے، مگر ہنا وہیں رہ گئی، اسی ایک لمحے میں۔ جو لڑکی ہر وقت بولتی تھی اب چپ رہنے لگی، جو سب کو ہنساتی تھی اب خود مسکرانا بھی بھولنے لگی۔ گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ گئیں، امی کی فکر، حالات کا دباؤ اور وقت سے پہلے بڑی ہونے کی مجبوری۔ وہی ناسمجھ لڑکی اب ہر بات سمجھنے لگی تھی، چاہے وہ سمجھنا نہ بھی چاہتی ہو۔ کبھی کبھی وہ پرانی چیزیں دیکھتی، اپنی ہی شرارتوں کی یادیں، تصویریں، اور آہستہ سے خود سے کہتی، یہ میں تھی۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا، تم پہلے کتنی فنی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی تھی، یاد ہے؟ ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، تب زندگی آسان تھی، شاید میں ناسمجھ تھی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، اب ہنسی آتی بھی ہے تو عجیب لگتی ہے، جیسے میری نہیں ہے۔ وقت نے اسے مضبوط تو بنا دیا تھا، مگر اس قیمت پر کہ وہ اپنی ہنسی کھو بیٹھی۔ اب وہ کم بولتی تھی، کم ہنستی تھی، مگر سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسی ہم چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی کونے میں وہ پرانی ہنا آج بھی چھپی ہوئی تھی، جو چینی میں نمک ملا کر ہنستی تھی، جو سب کو تنگ کر کے خود سب سے زیادہ خوش ہوتی تھی، اور جو ہر مشکل کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ بس فرق یہ تھا، اب وہ ہنا باہر نہیں آتی تھی، اور شاید زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ ہر ہنسی ہمیشہ واپس نہیں آتی، مگر انسان پھر بھی جینا سیکھ لیتا ہے۔